مولانا صاحب یہ جو پڑھا ہے اس میں تو یہی بتایا گیا ہے، میری سمجھ میں جو ہے کہ جہاد کو ڈیگنا نہیں چاہیے، کم کرنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے جاری ہے زمین پر تو خدا کے خلاف حکومت ہے اس کو. بالکل جو چغتائی صاحب نے پڑھا اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب. مسلمان قبروں میں چلے گئے ایسا جہاد کرنے والے، اور یہ جہاد کا تذکرہ کتابوں میں لکھا. اب تو دفاعی جہاد سے بھی ہم جان چھڑا رہے ہیں. اب تو سب کہتے ہیں ہم دفاع بھی نہیں کریں گے، بس کر لیں قبضہ، ہمیں بس جینے دیں، کچھ نہ کہیں، دے دیں ملک. اب تو دفاع سے بات آگے گزر گئی. یہ جو تھا کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ہم نے پیش قدمی کرنی، جو طاقت راستے میں روڑا اٹکائے گی سب کو ختم کرنا. جیسے حکومت کی فوجیں باغیوں کو ختم کرتی نا، وہ کوئی معذرت نہیں پیش کرتی، نہ ان سے منتیں سماجتیں کرتی. ان کی ڈیوٹی ہے کہ کیوں اس علاقے میں حکومت کو چھوڑ کر تم اپنا نظام چلائے. اسی طرح جب سمجھ لیا جائے کہ مسلمان جب اسلام قبول کرے وہ اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے. اسلام ہے مالک کائنات کا نافذ کردہ آئین. اب بندے بغاوت کر کے زمین پر قبضہ کرنے اور اپنا آئین چلا لے تو وہ مجرم ہے. اس لیے مسلمان بنتے ہی فوجی پھر ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. سید قطب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ کوئی اس کو چھیڑے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اول تو وہ چھیڑیں گے ضرور، کیونکہ وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اٹھے ہیں کہ بندوں کی حکومت ختم کر ہمارا ہی تختہ اٹھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور بالفرض وہ نہ بھی کریں، اس نے تو اپنا کام کرنا کہ ہمیں بھائی کام کرنے تو تبلیغ کریں گے، تبلیغ کے ذریعے نہیں تم باز آؤ گے تو زبردستی تخت سے اتاریں گے. مگر اسلام کا یہ تصور جیسے آگے آ رہا نا کہ ایک تصور یہ ہے کہ وہ ہے جو اب صوفی کونسل بنا دیے کہ اللہ اللہ کرو، تسبیحیں گباؤ، مجاہد کی جگہ مجاہدہ کرو. وہ تکبیر جو تھی مجاہدین کی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، پہاڑوں میں وادیوں میں جنگلوں میں اللہ اکبر، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. زمین پر بھی نہیں بیٹھتے، نیچے ایک گڑھا کھول کے اس میں چلے جاتے، چلا کاٹنے لگا ہے، کیڑوں مکوڑوں کی طرح اندر گھس جاتے ہیں. یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست. وہ تکبیریں تو ان کی تھی جو اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے کہ ہم اللہ کا لشکر، اپنے اللہ کو بھی جانتے تھے کہ وہ ہمارا آقا، اس کی زمین پر کیوں دوسروں نے قبضہ کر رکھا. یہ مذہب ملاؤ جمع داسو نباتات ہے. یہ خاک پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یا ملا کا مذہب ہے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، یا جمع دات نباتات کے اپنی جگہ بیچارے کھڑے ہیں وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں. انسان تو متحرک ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، تلوار ہو، دنیا کو للکارے کہ یا نیک بن جاؤ فساد چھوڑو. نہیں تو ہم آ رہے ہیں، اللہ کی پولیس اور فوج ہے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورۃ توبہ کے اندر لکھتے ہیں نا اس کی تفسیر میں جب جزیہ کے بارے میں کہ لوگ منتیں سماجتیں کرتے، سمجھ نہیں کہ مجرموں کے سامنے منتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون اس لیے بنائے بھائی کیا کریں کیا کریں. بھائی جرم کر رہے ہیں ان کو سزا دینی، کافر ہیں مجرم، کھا اللہ کر رہے ہیں، اس کی زمین پر اپنا نظام نافذ کر رکھا. اس لیے ان باغیوں سے کیا کہنا کہ تم پر ٹیکس کیوں لگائے گئے ہیں، تم کو مارا کیوں جاتا. اللہ فرق پڑ گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں اب مارا ہے میں سب میں مارا جانے مطلب ختم کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مان لو بات تمہاری جان محفوظ ہے، اس کو نہیں مانتے. مطلب جو جہاد اسلام کا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہماری بات دین مان لو ہماری جان محفوظ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، توبہ بھی ختم کرنا ہے، ختم کر. اور ملیہ میٹ کر رہے ہیں ہر جگہ، افغانستان میں کر رہے ہیں، عراق میں کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، صومالیہ میں کر رہے ہیں. یہی فرق ہے نا کہ جہاد میں اور فساد میں یہ فرق ہے. یہ فساد ہے، وہ جہاد ہے، وہ جہاد، یہ فرق ہے. دیکھیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے جو آج جہاں سے پڑھا ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں میدان جہاد میں تو پہلے ایک اور جہاد کرتا ہے، وہ اس نفس سے جہاد ہوتا ہے جو روکتا ہے جہاد پہ جانے سے. اور ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے، ایک حدیث کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. جو آدمی پہلے جان دینے کے لیے تیاری کر، جان دینا سب سے مشکل کام ہے، مشکل سب سے مشکل کام ہے.
جو اس پہ جاتا ہے وہ تو جہاد اصغر ہے، اور چلہ جو کاٹتا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ اب بتائیں اب یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر تو جہاد اصغر ہی کرتے رہے نا، جہاد اکبر تو انہوں نے نہیں کیا، جہاد اصغر ہی ہوتا رہا، اور صحابہ کرام اسی میں، اور اسی جہاد اصغر سے ہی ساری دنیا کو انہوں نے فتح کر دیا، اور ہمیں سب پڑھاتے ہیں کہ جہاد اکبر کرو، اپنے نفس سے اللہ اللہ کرتے رہو۔ وہ ایک کڑا کھودو اس میں چلا کشی کرو۔ جہاد کیسا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر ذرا برابر بھی آمیزش ہو جائے کہ ہم ان کے وسائل پر قبضہ کریں گے، ہم ایک پارٹی یا نہ قوم یا نسل ان کی معدنیات سے فائدہ اٹھائیں گے تو جہاد تباہ ہو گیا۔ وہ تو ارائے کلمات اللہ فی سبیل، اپنی جان دینی، اپنے آپ کو شہید کرانا، اور دنیا سے برائی کا خاتمہ۔ ان کو بھی کہنا بھائی اگر تم ہماری بات برابر کے پائی کرو، حکومت اپنے وسائل پر قابض رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیا ایک آدمی اپنی بھاری کیا سکہ بٹھانے کے لیے لڑتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، نہ یہ جہاد ہے کہ آدمی اپنی جھنڈے گاڑے اپنی بہادری کی، نہ یہ ہے کہ وہ دولت سمیٹنے کے لیے غنیمت ہے۔ جہاد یہ تکمیل کلمۃ اللہ ہے، یہ رویہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بنا دو، جو بھی اس میں کسی اور راستے سے کسی اور غرض سے کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے نا اس قدر تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب تصور جہاد میں کیسی حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے کو تو مارے نہ مارے خود مرنا چاہتا ہے، شہادت کا طالب ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت میں کسی۔ جس کو تیر لگ جاتا وہ کہتا فوز رب الکعبہ، نیزہ لگ گیا پارا نکلا، بس اللہ رب کعبہ کی قسم میں تو مراد پا گیا، کامیاب ہو۔ کیسی بات ہے کہ مر رہا ہے، کہتا مراد پا گیا، جو اصل منزل تھی مل گئی۔ یہ صوفی اور یہ کافر دونوں ہی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ مجاہد کیا ہوتا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا، وہ غلامی نہیں کر سکتے۔ بس وہ یہی ان کو دکھ ہوتا کہ بندے ہم پر حکومت کر رہے، میرے جیسا انسان ہے کیوں حکم چلا رہا ہے؟ بس اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے کہ انسانوں کو آزاد کر دیا جائے کہ صرف ایک اللہ کے تم بندے ہو۔ اب بات سن لو، پسند آتی مانو، نہیں ماننا رعایا بن کر رہو، سارے حقوق تمہیں ملیں گے، ہر طرح کا تحفظ، مگر حکومت نہیں ہم خدا کے باغیوں کو کرنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا تو فلسفہ یہ ہے کہ جو رکاوٹ دور کرنا جو انسانوں کو مجبور کرتی ہے غیر اللہ کی بندگی پر، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ انسان کو یہ آزادی دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کو اختیار کرے۔ تو اب یہ جو رکاوٹ ہوگی، جو اس راستے میں، جو اس مقصد کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، اس کو ہٹانا جو ہے یہ جہاد ہے۔ انسانوں کو اس بات کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ دیکھیے یہی مسئلہ ہے نا جو جس کو یہ اچھالتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ کسی کو بھی یہ مجبور نہیں کرتا اسلام کہ وہ اسلام قبول، زبردستی اسلام قبول، کسی ایک آدمی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنائے گا پورے عہد رسالت کو، کسی نے کوئی ایک بھی نہیں بنایا۔ پہلے کہا جاتا کہ اسلام کا ٹھیک ہے، اسلام اگر قبول تمہیں نہیں ہے سب سے بہتر صورت یہ ہے، پھر تم یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے، جزیت اور وہ راستے سے ہٹ جاؤ جو تم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ جنگ تو پھر تیسرے مرحلے پہ آتی ہے، جب اسے انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی سے نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی غلامی کے لیے ان بندوں کو آزاد کرانے کے لیے ان کو ہٹائیں گے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں بزور شمشیر پیدا، اس کا تو کوئی کبھی بھی نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں۔ ایک آدمی بھی کسی کی مثال بتا دیں کہ جس کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، تو صاف حکم رہا کہ رات دین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا بھی لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دین خود اس کے خلاف ہے، تم منافق بنانا چاہتے ہو۔ وہ جب دل سے نہیں مانتا، زبان سے کلمہ کہلاؤ گے وہ ہو گیا مسلمان۔ ایک منافق تم نے اور ملت میں داخل کر دیا۔ اللہ اپنے رسول سے بار بار کہتا کہ اگر زبردستی مسلمان بنانے ہوتے تو میں نے تم سے کام لینا تھا، سارے ولی نہ پیدا کر دیتا۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، دل کا سودا ہے، بات سنائیں آپ ان کو اچھے انداز سے، جو مانتا مانے، نہیں مانتا وہ بندوں کو مجبور کر کے کفر کی طرف نہ لے جائیں، یہ طاقت اس سے چھین لو۔
لست علیہم بمسیطر۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جہاد کا فلسفہ سادہ لفظوں میں کہ ایک پاگل کے ہاتھ میں آ گیا ہتھیار، اب وہ جس کو چاہتا مارتا، اب طاقت کے ذریعے اس سے وہ ہتھیار چھین لینا پاگل سے کہ اس کو برتنا نہیں آتا۔ کافر ہے پاگل، فساد کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، ناجائز ٹیکس لگاتا ہے، غلام بناتا ہے، خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے، لوگ سارا دن پیٹی لگا کر سامنے کھڑے رہتے ہیں، بیچارے خارج نہیں کر سکتے، خدائی جمائی ہوئی ہاں۔ تو یہ صرف نا پاگل سے کھینچتا ہتھیار کہ ان سے چھین لو، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دے دو، وہ وہیں برتے گا جہاں نا انصاف کا تقاضا ہوگا۔ ذی غذا پس غذا شد پر ذی مومنہ تا ستان دز کفے مجنون سنا، پاگل کے ہاتھ میں جو نیزا نا یہ چھین لو، بوشہ پاگل جہاں جی چاہتا آبادیوں کو تباہ کرتا، مومن نہیں، رائی برابر ظلم نہیں کر سکتے۔ خیال ہوگا یہ پرانا حربہ ہے وطن کا جو ہے پڑھا ہے اس میں ہاں ہمارے نعرہ لگا پہلے پاکستان پہلے پاکستان، ہاں اس کا ہی سید صاحب نے کہا نا کہ اور اس لیے بھائی انہوں نے حدیثیں بھی کر لی نا، حب الوطن من الایمان کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ لعنت بھیجو ایسے وطن پر جہاں اللہ کا دین ہے۔ بعد میں بہت خوبصورت بات کہی ہے، از وطن آقائے ماں ہجرت ہجرت ابدے قومیت مسلم اس سے جب وطن سے ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، وہاں پہ صحابہ نے کی، تو اس کے بعد پھر وطن کے کیا مان گئے؟ وطن کا مکہ تھا، مکے میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، تو اس کو چھوڑ کے پھر ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں ان کے بالکل ایک جگہ تھی 250 میل کی فاصلے کے اوپر، وہاں گئے، گھر بار چھوڑ کے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی چیز لے جانے کے لیے نہیں انہوں نے اجازت دی کہ کوئی چیز لے جائے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ نے جب ہجرت کی ہے تو وہ جو ہے بیوی بھی جن گئی، بچہ الگ ہو گیا، چھوڑ کر کے انہوں نے آئے ابو سلمہ کے جو سسرال سے وہ آیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہجرت کرتے ہو تو کرو، ہم اپنی بیٹی سے نہیں جانے دیں گے۔ وہ بیٹی وہ ام سلمہ نے ان کو لے گئے، تو پھر ان کے جو تھے ان کے ابو سلمہ کے خاندان والے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنا بیٹا تو اس کو نہیں دیں گے، وہ بیٹا وہ لے گئے، باپ الگ بیٹا الگ مار، بچہ 2-3 سال کا الگ ہے اور باپ الگ ہے۔ یہ ہجرت ہے، یہ پھر مدینے اس کو مکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اندھا ہی آدمی ہو جائے بالکل تو پھر ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ وطن جو ہے، وطن تو اس لیے ہے وطن جو جس کی حفاظت ہے کہ وہ حصار اسلام۔ اگر تو وہاں اسلام چلتا تو اس کی حفاظت کے لیے تو مرنا دین ہے نا، وہ اس مسجد کی طرح کی چیز ہے، ورنہ وہ کوثر نیازی مرحوم نے کہا تھا، اللہ معاف فرمایا اسے، کہتا تھا اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ پھر ہم نے وطن کو کیا کرنا؟ مشرف بیٹھے یا سکھ بیٹھ جائیں، پھر کیا؟ اگر اسلام چلانا ہے تو پھر مریں گے اس کے، ہاں؟ اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ مولانا اقبال جو نظم لکھی ہے نہیں وطن پر، انتہا خداؤں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن، جو وطن کو ماننے کے کہتا ہے اس کا تو لباس ہی وہی جو مذہب کا کفن بن جاتا، مذہب تو دین تو مر جاتا، وطن پرستی آ گئی بت ہے ترکی وطن سنت محبوب الہی۔ تو وطن کا وطن ایسی وطن ہے کہ وہ اسلامی سرزمین ہے، وہاں اسلام کا قانون چلتا ہے۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، اپنے نبی کے سچے ہونے کی گواہی دے کہ ہم نہیں وطن مانتے، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ یہ جو ہے نا پہلے یہ اور بعد میں دین، یہی تو کفر ہے۔ یہ پہلے پاکستان کی دراصل مطلب یہ ہے کہ پہلے میں پاکستان کی بھی کوئی فکر نہیں، پاکستان بھی برباد کر لیا۔ یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں صدر نہ ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسے تقریریں کر رہا ہے۔ جب لوگ آزادی مانگتے دین نام بھی ہو تو ملک مل جائے، کہتے ہیں اقبال بھی یہی چاہتا، سیکولر تھا، وہ چاہے بیچارہ کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کیا کریں گے ہم ایسے سودے کی؟ دین نہیں رہا تو پھر کیا آزادی کی؟
رب اقبال کی یاد میں بھی جو منا رہا ہے نا اقبال اکیڈمی، وہ بلائے ہیں اسماعیلی، آغا خانی اور کافر اور ایسے بلائے بے دین، وہ اقبال پر لیکچر دیں گے۔ ایک بھی دیندار نہیں بلایا جو بیچارہ اقبال کو سمجھ رہا۔ اقبال اکیڈمی نہیں، انہوں نے ایک اور چیز بنائی ہے، صوفی کونسل بھی ایک بناتے ہیں۔ یہ اور کو بنائی ہے اقبال اکیڈمی والے تو ٹھیک آدمی اس وقت جو ہے اقبال اکیڈمی والا دیتا ہے یہ بلائے جو ہے نا اسکالر، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے، اللہ جن کا دین جو ہے بالکل فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اگلا مضمون کون سا؟ شیعہ سنی نہیں ہے، وہ تو نہیں۔ بہت ہی بے دین ہے، بے دین۔ ان کا جو مقام ہے ان سے بہت وہ آغا خانی بالکل اسلام سے خالص، کوئی ان کا اسلام سے تعلق شیعہ آغا خانی یہ تینوں ایک ہی کلاس کے ہیں، ہے؟ شیعہ آغا خانی اور اثنا عشری یہ تینوں ایک ہی کلاس کے ہیں۔ نہیں الگ بہت فرق۔ اثنا عشری اور یہ شیعہ جو ہے نا الگ ہیں، یہ تو خود ان کو اسماعیلیوں کہتے ہیں نا کہ یہ کافر ہیں، اسلام سے خارج، ان کا ذبیہ نہیں کھاتے، ان سے رشتہ نہ رہے، شیعہ ان کو نجس کہتے ہیں نا۔ آغا خانیوں کا تو دین سے تعلق ہی مسلمان نو شک کو صبح ہی نہیں ہے، صاحب ان کے جو ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہیں، جی ان کا کون سی؟ قبلہ سب کچھ الگ ہے۔ اسلام کے بارے میں دو تصور خدا کا جو ہاں۔ کہتے ہیں نا جی روح حضرت علی میں آ گئی، پھر وہ جو امام ہوتا ہے اس میں آ ہاں۔ گئی، جس کو کہتے ہیں امام کریم حسینی۔ اب وہ اخبار میں فوٹو آ رہا ہے تو اس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ نا وہ تیراکی کے لباس میں تو بہت بدماش، اور اس کو کہتے ہیں یہ معصوم ہے، کیا آپ کو نہیں سمجھ؟ اس کا دادا سلطان ان بھی ڈانس کرتا تھا۔ جنا کرتے ہیں اور معصوم ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ یہ نہیں، معصوم یعنی وہی جو یہ کرتے جائیں وہی دین۔ تو یہاں جو ہے ہم نے اپنا جو سب سے اہم ہوتا ہے نا کام، وہ ہم نے ان کی سپورٹ کر دیا، سب سے اہم کام تعلیم ہے۔ آپ کی نئی نسل جو ہے وہی ہے نا آپ کی جو آگے جس نے سنبھالنا ہے، وہ شروع سے اس کو اس پہ لائن پہ لگاؤ جہاں دین کا نام ہی نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے، اللہ بے دینی کی تربیت ان کے ہاتھ والے کر دیا۔ اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ جو پہلے پاکستان درس- کے ہیں وہ تو پاکستان درس- میں بھی نہیں رکھا انہوں نے، یہ پہلے آغا خان ہے۔ یہ تو مجلس امن والوں نے خود تسلیم کیا، دستخط کی ہیں اس کو جب 17ویں ترمیم۔ ہاں انہوں نے اس میں شامل تھا کہ آغا خانیوں کو دے دینا، یہ انہوں نے سب کو پڑھ کر دستخط کیے۔ بعد میں کہہ دیں کہ ہم نے وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حظاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قارا والله لتملؤن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاري الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كزيز من الزحام ولقد رأيتني سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتذرت ببعضها بنصفها واتذر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا رواہ مسلم۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے جو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کی ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم الاسلام، جو پہلے لوگ اسلام سے پہلے لائے،